اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وفتح وفتح. اچھا، سورہ زخرف کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم سیکوینس دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہمارے حوامیم چل رہے ہیں سورہ غافر سے. ہم نے دیکھا تھا سورہ زمر تھا جو کہ 39 نمبر کے اوپر تھا، اس کے ساتھ سیکوینس چل رہا ہے 40 پہ سورہ غافر تھا، اور پھر سورہ فصلت ہم نے کیا 41 پہ، سورہ شورى ہم نے کیا 42 پہ. اب ہمارا ہے سورہ زخرف 43 کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا، اس کی خصوصیت بتائی تھی میں نے کہ زمانے نزول کے اعتبار سے تیسرا زمانہ نبوی ہے، 3 سے لے کر 10 نبوی کے درمیان میں، اور یہ آیات اس کے اندر کے 89 آیات ہے. اب یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں 43 نمبر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت 41 پہ تھا، اور پھر اس کے بعد میں سورہ شورى 42 پہ تھا، اور سورہ زخرف اب 43 کے اوپر ہے. اور پھر اگر آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 61 62 63 آئے گا. 61 کے اوپر آپ کو سورہ حامیم سجدہ یا فصلت تھا، 62 پہ آپ کو سورہ شورى تھا، اب 63 کے اوپر آپ کو آئے گا سورہ زخرف. یہ بھی بہت ہی اہم سورہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی آ رہی ہوں کہ ہر سورہ جو کہ اس کے اندر ہے آپ کو حوامیم میں ہے بہت اہم صورتیں. اس کے بعد میں آپ کو سورہ دخان آئے گا 44 کے اوپر، سورہ جاثیہ آئے گا 45 پہ، اور سورہ احقاف آئے گا 46 پہ، اور اس کے ساتھ ہمارے یہ ختم ہو جاتے ہیں سیکوینس حوامیم کے، جو کہ سورہ زمر سے شروع ہوتے 1 2 3 4 5 6 7 8، بلکہ آپ جو ہے 7 صورتیں ہیں حوامیم کے. سورہ زمر کی کنٹینیوشن میں ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے نزول کے اعتبار سے، لیکن حوامیم میں نہیں شمار ہوگا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو صورتیں حامیم کے ساتھ میں شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات ہے اس کے ساتھ جو شروع ہوتی ہیں اس کو حوامیم کہا جاتا ہے. تو 7 صورتیں ایک ساتھ کنٹینیوسلی آئے گی آپ کو 40 سے لے کے آئے گا آپ کو 46 تک، 40 41 42 43 44 45 46. یہ 7 صورتیں حوامیم ہیں، جس میں شروع ہوگی یہاں پر ہمارے سورہ غافر سے، جسے ہم سورہ مومن کے نام سے بھی کرتے ہیں. سورہ فصلت تھا جو سورہ حامیم سجدہ باز قرآن پاک میں ایسے بھی آتا ہے. سورہ شورى ہم نے کیا بالکل لاسٹ سورہ، اور پھر سورہ زخرف آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اس کا ہم تفصیل دیکھیں گے. سورہ زخرف کے کیا تفصیل ہے اس کی، اور مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب تو مکی اور مدنی صورتوں کا کافی ماشاءاللہ سب پتہ چل گیا ہے کہ مکی سورہ کیا ہوتا ہے، مدنی سورہ کیا ہوتا ہے، اور کون سے سورہ کے اندر کیسے سیکوینس جا رہا ہوتا ہے. ہم اس کا ایک بار خلاصہ دیکھ لیتے ہیں سورہ زخرف کا، پھر میں آپ لوگوں کو اس کے ڈیٹیلز بھی بتا دوں گی کہ اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. کہ سورہ زخرف کا آپ دیکھیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور دیکھیے اس کے اندر جو ہے آیت نمبر 35 کے اندر لفظ آیا ہے زخرفن سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے. ٹھیک ہے، اب زمانے نزول میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ زمانے نزول کیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. زمانے نزول اس کے اندر جو مضامین آتے ہیں اس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئے. یہ تمام صورتیں جو تھی حوامیم وہ تیسرے دور میں نازل ہوئی جب تشدد کافی بڑھ چکا تھا. تو حامیم سجدہ، اور جیسے سورہ مومن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورى نازل ہوئی اسی دور کے اندر یہ سورہ بھی نازل ہوا، کیونکہ اب مضامین اسی طرح چلے آ رہے ہیں. ایک ہی سلسلے کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں ساری، جن کا نزول اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تھے، اور شب اور روز دن رات اپنی وہ محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر ہو بھی چکا تھا. اب صورتحال کی طرف آیات 79 80 میں صاف اشارہ موجود ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا زمانے نزول طے کر پاتے ہیں. اب اس کے اندر کون سے کنٹینٹ ہے، موضوع کیا ہے اس کے اندر کا، وہ بھی اہم چیز ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کے اندر موضوعات کیا چل رہے ہیں اور کس مدعے کے اوپر بحث چل رہی ہے.
بحثات جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ کس مدعے کے اطراف گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ میں پورے زور کے ساتھ میں قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد اور ان کے اوہام وہم کی جمع ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو جاہلانہ ان کے عقائد تھے اور جو ان کے اوہام تھے، ان کے اوپر ایک قسم سے اللہ تعالیٰ ایک تنقید کر رہے ہیں کہ جن پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے تھے۔ ان کا کیا تھا؟ بتوں کی پرستش، ایک اللہ کو ماننا ان کو نہیں تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، آپ کون سا دین لے کے آئیے، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا رہے ہیں، لوگ بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، تو سارے فتنہ فساد ہو گیا یہاں پر۔ جیسے کہ ہم نے سورہ غافر میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر جو بادشاہ فرعون جو تھا وہ اپنے ایوان میں بیٹھ کے اپنے اس میں بیٹھ کے دربار میں بیٹھ کے یہی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے یہ تو تم لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے تم کو، اور ہمارے جو عقیدے تھے اس کے اندر خرابی لا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو صحیح اور غلط کا سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو کر رہے ہیں وہ ہم صحیح عقیدے کے اوپر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کے آئے جس کے اندر بھائی آپس میں تلوار اٹھا رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ اصرار کر رہے، تو اسی کے اوپر تلے ہوئے تھے، وہ سننے تیار ہی کوئی نہیں تھے۔ تو نہایت ہی محکم انداز میں اور ایک دل نشین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نامعقولیت کا پردہ فاش کیا ہے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر کچھ بھی ایک معقولیت موجود ہوتی ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بری طرح چمٹی ہوئی ہے۔ سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی چیز کے اوپر سے پردہ فاش کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ سوچیں دلیلیں اللہ تعالیٰ کی کیسی ہوگی۔ یہ سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے 89 آیات کا سورہ ہے، بہترین انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام ایک جاہلانہ ہر انسان کے ذہن میں جو جہالت والے سوالات ہوتے ہیں نا، وہ سب کے جواب اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر دے رہے ہیں۔ اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ یہ معاشرے کے اندر شعور بیداری کرنے کی تمام دلیلیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے سورہ شورا میں تمام وہ احکامات دیکھے تھے جو کہ ہماری ایک سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان کو کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک سوشل بینگ بن کے رہے، اس کے اندر سوسائٹی میں کیوس نہ ہو جائے، جھگڑے فساد نہ ہو جائے۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، اگر آپ ظالم ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ مظلوم ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر آپ مظلوم کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، معاف کب کرنا چاہیے، بدلہ کب لینا چاہیے، اگر بدلہ لینا ہے تو کتنا بدلہ لینا ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ شورا میں ہمیں سمجھائے تھے کہ مومن کو ہونا کیسا چاہیے۔ یہاں پر جو اس سورہ کے اندر خاص طور سے انسان جب دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کو تمام فیسز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، سوالوں کی بارش ہوتی ہے تو سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ سوال نہ کرو، ایک جاہلانہ انداز ہو جاتا ہے، جس کو علم نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سوال کر رہے ہو تم، ایسے کیسے کرتے؟ ایسے تو نہیں ہے، قرآن پاک میں سوال کرنے سے کہاں منع کیا گیا؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ خود دلیلیں دے رہے ہیں۔ جتنے سوال قیامت تک کسی کے دل میں آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کا جواب دے دیا قرآن پاک میں۔ اب ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جب لوگ سوال کرتے ہیں تو جاہلانہ انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ سوال نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تو انہیں غیب کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اگر آپ سوال کریں گے تو آپ تو منکر ہو گئے، آپ نے تو ایمان ہی نہیں لایا، آپ کو تو یقین ہی نہیں اللہ کی کتاب پہ، رسولوں پہ یقین نہیں۔ جو بات یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ بس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں آشنائی حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سوال کیا پوچھ رہے ہیں مشرکین، جواب کیا آ رہا ہے، اور پچھلے قوم نے کیا سوال کیا تھا، ان کے انبیاء ان کو کیا جواب دیتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت تک ہوتی رہے گی بار بار۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ معجزہ کے طلب کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دکھائیں کوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اسی طرح تو پچھلے انبیاء سے بھی سوال کرتے تھے لوگ، اور جب ان کو معجزہ دکھائے جاتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ جو چاہے ان کو دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سارے جو پچھلے قصص یہ کہتے تھے نا، یہ پیچھے انبیاء کے واقعہ ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، یا تو کوئی ان کو قرآن پاک کی حقانیت کو ماننے سے وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے یا تو یہ جادو ہے، یا تو یہ شاعری ہے، یا پھر یہ پرانے قصے ہیں، انبیاء کے واقعات ہے، کسی کا کوئی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، چونٹی کا واقعہ ہے، گھوڑے کا واقعہ ہے، اونٹ کا واقعہ ہے، جنگوں کے گھوڑے دوڑانے کا واقعہ ہے، یہ سارے کہانیوں کی کتاب ہے۔ ان لوگوں کو کبھی یہ سینے پہ بات کھلی ہی نہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔
تو اسی پہ وہ انکار کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو ایک نامعقولیت تھی اس کے اللہ تعالیٰ ایسے پردہ فاش کر رہے ہیں کہ جو وہاں کے ایک سوسائٹی ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن میں ہماری قوم بری طرح سے چمٹی ہوئی ہے، اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں یہ لوگ۔ تو کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ آپ سب کو پتہ ہے، بار بار آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار میں نے بتایا بھی ہے آپ لوگوں کو تفسیر کے زیر اس میں کہ کیا ہے کہ ان کو اپنی فائدے کی لگی ہوئی رہتی تھی کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، اب یہاں پر ذبیحیں بند ہو جائیں گے، یہاں پر لوگ آ کے جو ذبح کر کے خون ملتے تھے وہ بیٹھ کے بتوں کو اور سارا کچھ کرتے تھے، وہ ذبیحہ کو کیا کرتے تھے وہاں غربا میں کھلا دیتے تھے۔ پھر ان کے سرداران جو ہوتے تھے، جو سرداران کی جیبیں بھرتے رہتے تھے، ان کے مارکیٹس چلتے تھے، لوگ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ جو سارے کھیل تماشے ہیں یہ بند ہو جائیں گے اگر وہاں پر بتوں کو ہم ہٹا دیں گے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر بت ہٹ جائیں گے تو پھر لوگ آئیں گے کیوں یہاں پر؟ کس چیز کے لیے آئیں گے؟ یہ کعبے کا خالی ڈھانچہ ہے، اس کے اطراف میں عمرہ کرنے آئیں گے، طواف کرنے آئیں گے؟ کوئی آئے گا ہی نہیں، تو پھر ہماری روزی کیسے چلے گی؟ تو مسئلہ یہاں پر ایمان یقین کا نہیں تھا، مسئلہ مال کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کا آغاز کس طرح سے کیا کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ نزول روک دیا جائے، مگر میں آپ کو یہ جو خلاصہ آپ کو 2 طریقوں سے خلاصہ بتا دوں گی آیات کے اعتبار سے۔ ایسے ہی سیکوینس میں چلے گی پوری سورہ، جسے ہم نے سورہ شعراء سے پہلے کیا تھا کہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے سورہ بتایا۔ یہ سمجھ لیں گے آپ تو پورے کا پورا سورہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سورہ میں سمری کریں گے کیا۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا، تو میں نے آپ کو انٹروڈکٹری کلاس دیا، پھر ہم نے پورا سیشن لیا، اس کے بعد میں پھر میں نے 2 سیشنز میں پورے سورے کو دوبارہ ریوائز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں کلوز کر دیا تھا۔ پہلے ایسے آپ کو بتا دوں گی، پھر ہم آیتیں کریں گے، اس کے بعد میں جب آیات ہو جائیں گی تو پھر ہمارا جب ریویژن ہوگا تو ٹوٹل آیات کو ہم آیت کے ساتھ میں ریفر کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو مضبوط ہو جائے۔ تو یہاں پر کیسے شروع ہو رہا ہے سورہ؟ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ نزول روک دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی شریر لوگوں کی وجہ سے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکے۔ یا سورہ یاسین میں آپ نے دیکھا کس طرح سے قتل کیے گئے انبیاء، تو بہت قتل کیے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے کہ کتاب روک دیں، نبی کو نہ بھیجے، کتاب کو نہ بھیجے، ہم اپنی من مرضی زندگی جئیں گے۔ بلکہ یہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا ہے، جو کہ اس کی ہدایت کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہی کچھ وہ اب بھی کریں گے، یعنی کہ پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، اب بھی تمہیں بھی قتل، تم اگر ہدایت کا راستہ روک دو گے تو پھر تمہارے ساتھ میں یہی انجام ہوگا۔ یہی کچھ وہ اب بھی کر گئے۔ تو آگے چل کر آیت 41 سے 43 اور 79 80 میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے ان کو سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم یعنی آپ خواہ زندہ رہیے چاہے نہ رہیے، ان ظالموں کو ہم سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ منصوبے بنائے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے زندہ رہے چاہے نہ رہے، لیکن ہم ظالموں کو ضرور سزا دیں گے۔ اور خود ان لوگوں کو صاف صاف متنبع کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک قدم کا فیصلہ کر لیا تو یعنی کہ جتنے یہ لوگ قتل کیا اور اس طرح کے جو تم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہو، یہ تمام تمہارے جو پلاننگز ہو رہے ہیں، تو پھر ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن قدم کیا ہوتا ہے؟ عذاب الہی آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ مذہب کیا ہیں جسے یہ لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دلائل کیا ہیں جن کے بلبوتے کے اوپر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کر رہے ہیں۔ ایک تنبیہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے تمہارے مذہب میں تم بت پرستش کرتے ہو اور تم اس کو لے کے ڈرا رہے ہو، انبیاء کو ڈرا رہے ہو، کہ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارے بت تو تمہارے سے بدلہ لیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑا ڈرایا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ ایسے ہی ڈراتے تھے۔ خود مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مانتے تھے وہ لوگ، ان کے بت پر جو جتوں کے معبود جس کو وہ معبود مانتے تھے، فرشتے ہو، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جیسے بھی ان کا عقیدہ ہوتا تھا، وہ سب مانتے تھے کہ یہ خالق ان کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ ماننا ایک چیز ہوتا ہے، عمل کرنا ایک چیز ہوتا ہے۔ ہم بھی تو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، پھر بیماری جب ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سے فائدہ ہوگا۔ وقتیہ طور پہ ہمیں یقین ہے، آپ بیماری جب ہوتی ہے تو صدقہ دیں گے، میری بیماری میں شفا ہو جائے گی تو ہم صدقہ دے کے علاج کرتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں بھئی آپریشن کے دوائیوں کے اتنے پیسے ہو رہے ہیں تو 10 روپے صدقہ دے دیتے ہیں۔
صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو. تو کیا ہم صدقے سے بیماروں کا علاج کر رہے ہیں یا ڈاکٹر سے کر رہے ہیں؟ ضرور دوا لینا چاہیے، لیکن ہم پھر اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم نے اپنے اندر کتنے بتوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے. تکبر کا بت ہے ہمارے اندر، خود پسندی کا بت ہے ہمارے اندر، اپنے آپ کا بڑا سمجھنا، ریا کا بت ہے، غصے کا، سارے ہم نے اپنے اندر کتنے سارے بت بنا کے رکھے ہوئے اور ہم اسی کی بات مانتے رہتے ہیں. ہم اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال کے ہم اپنی ہوائے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ کا بھی وہی حال تھا، خود مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا خالق اللہ ہی، لیکن بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں. یہود جو تھے کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور ویسے پھر مشرکین مکہ سے مخاطب ہیں تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ان کا اپنا اور ان کے وہ جو اولاد بھی کون سی اولاد ہے؟ وہ اولاد بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے تنگ اور آر سمجھتے تھے. بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے جا کے، لیکن فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھی تھی. جس کی پوجا کرتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر وہ دیوی ہے ہماری. تو ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں. انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کی عبادت جو ہوتی ہے عبادت کرتے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں. آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں قرآن پاک میں. جو میں آپ کو اس کو جو لے رہی ہوں یہ سارے آیت میں ہے، یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں لیتے ہو اور ہمارے لیے بیٹے مقرر اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کہ تمہیں کیسے پتا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ اصل تو سوال یہ ہے، چلو اللہ کی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ بیٹیاں ہیں کیسے پتہ تمہیں، وہ عورتیں ہیں کیسے پتہ ہے تم کو؟ تو ان جہالتوں پر اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ قرآن پاک پوچھے کہ تو ان کی پیدائش کے وقت میں تم کھڑے ہوئے تھے وہاں پر؟ اس طرح سے ایسے اللہ کا سوال ہوتا ہے جلال سے بھرا ہوا. یعنی ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے. آج بھی یہی ہوتا ہے. اگر کسی کو کہیں یہ کر لیں تو کہتے ہیں اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہم یہ عمل تھوڑی کر رہے ہوتے، ہم بھی مصلی پہ بیٹھے ہوتے، نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے. یہ لوگ بھی اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کرتے کام. تو کیا فرمایا کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت، اب ان لوگوں کا جو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو اگر پسند نہیں ہوتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں. قرآن پاک کے ذریعے سے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کیا رہے ہیں. من گھڑت تو نہیں سمجھ آ سکتا ہے نا کسی کو. تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں. ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت الہی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے رضا الہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک، گناہ تو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب جیسے کہتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور نیکی بھی اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا تو سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے پسند کس چیز میں، رضا کس چیز میں؟ خیر کے کاموں میں. برائی کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے. تخلیق تو ہے، رضا نہیں ہے. تو یہ چیز بڑا باریک نقطہ ہوتا ہے، جسے ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے پیچھے میرے حال میں سورہ زمر میں پڑھا تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا تو کیا ہے، گناہ ہے، دکھ ہے، چوری ہے، سب چیزیں اللہ کی طرف سے تخلیق کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے کہ بندہ وہ کام کرے. تو یہاں پر مشیت کے تحت تو ایک بت پرستی، مشیت کے تحت تو ایک بت پرستی ہی نہیں ہے، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل سب ہی کچھ ہو رہا ہے. کیا اس دلیل سے ہر اس برائی کو جائز اور برحق قرار دیا جائے جو دنیا میں ہو رہی ہے؟ انسان کوئی زنا کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو میں زنا نہیں کرتا. اگر چوری کر رہا تو یہ کہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو میں چوری تھوڑی کرتا. تو یہ تقدیر کا بہانہ پیش کر دے اور یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے اس کام کو کر سکتے تھے. چوری نہیں کرتے، ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہی کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. تو سب کچھ کر کے اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو ہم کیسے کرتے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس دلیل سے ہر اس برائی کو جائز اور برحق قرار دیا جائے گا جو دنیا میں انسان کر رہا ہے؟ تو پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے تمہارے پاس اس غلط دلیل کے سوا کوئی اور سند بھی ہے؟ کتاب ہے تمہارے پاس؟ کہیں سے تم نے کوئی صحیفے میں اللہ کا وعدہ لے لیا ہے کہ چلو بھئی میں اس پہ تمہارے اس کرنے پہ راضی ہوں؟ تمہاری اپنی ایک غلط دلیل، اوہام، وہم ہے تمہارے ذہن کا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے تمہارے پاس سند؟
سوائے کوئی اور سند، ان کے پاس کوئی اور سند بھی نہیں ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے۔ اب حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر ہی ان کے سارے فخر اور امتیاز کا مدار ہیں، باپ دادا کے مذہب کو کیا کیا؟ باپ دادا کے مذہب کو انہوں نے ترک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھ رہے ہیں واقعہ، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بتوں کی کس طرح انہوں نے انکار کیا، اور سورج چاند ستارے کی جب عبادت کی جا رہی تھی تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو ساروں کو چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ بھی نہیں ہیں وہ لوگ، تو وہ لوگ ان تمام چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام یا پھر جتنے انبیاء تھے پرانے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو کبھی بت پرستش کی ہی نہیں اپنی زندگی میں۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال یہ نہ تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ خود کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے۔ امتی کچھ کرے وہ تو امتی کا اپنا عمل ہوتا ہے، لیکن کیا رسول جب آتے ہیں کیا انہوں نے کسی کتاب میں کہا ہے تم شرک کرو یا بت کی پرستش کرو؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کام کے اوپر کرتے ہوئے پایا ہے، تو کیا انہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ انہوں نے کیا کیا بعد میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا منا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تھوڑا سا تعامل ہوتا ہے، تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال اور دولت اور ریاست اور ایک وجاہت تو نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ان کو مانیں؟ تو کہتے ہیں کہا اگر خدا ہمارے یہاں پر کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتے۔ یہ تو ان کا کامن ان کا ایک اختلاف ہوتا تھا کہ بھئی اللہ نے ان کو کیوں بنایا، نہ تو یہ کبھی سردار ہے، نہ مالدار ہے، نہ کچھ ہے، نہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کیوں بنایا؟ تو یہ ان کا ایک بڑا، اگر بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے مکہ اور طائف کے سرداران میں سے کسی کو ایک چن لیتے۔ اسی بنا پر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا۔ سیم یہی گفتگو آپ کو آئے گی کہ فرعون کے ساتھ میں کیا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کر تھا؟ حقیر جانا تھا، اعوذ باللہ، اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھ زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن پہنا کر، سبحان اللہ، دیکھیں اس کی بیوقوفی کی حرکت دیکھیں، تو اسے سونے کا کنگن پہنا تھا۔ اسی بنا پر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حقیر سمجھا تھا، اور یہ فقیر کہاں سے اٹھ کر آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو نبی کیوں بنایا؟ مجھے بناتے نبی تو میں ایسا کر دیتا، میں ویسا کر دیتا، میں یہ کرتا وہ کرتا، مجھے کیوں نبی بنایا؟ تو یہاں پر وہ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے فضیلت حاصل ہے اور مصر کی بادشاہی میری ہے اور دریائے نیل کی نہریں میری ماتحتی میں چل رہی ہیں۔ اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ جب بہت کچھ مل جاتا ہے نا تو تکبر آ جاتا ہے انسان کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، اسی لیے ہر چیز کو اللہ کی طرف، اللہ کی نسبت کی طرف، اللہ کی طرف پلٹا دینا چاہیے، ورنہ پھر انسان کے تکبر آ جاتا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ تو وہ یہی دلیلیں آپ دیکھیں گے اس میں آیات میں دیکھیں گے فرعون کا کیا مکالمات ہوتے تھے کہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کہ نہ مال رکھتا ہے نہ اقتدار۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے فرعون نے انکار کر دیا۔ اب اس طرح کفار کی ایک ایک جاہلانہ بات پر اللہ تعالیٰ نے تنقید کیا، اور اس کے نہایت معقول اور مدلل جوابات دینے کے بعد اب دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ جب سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ایسے ہی حکیمانہ جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جلیبی کی طرح لپیٹ کے چھوڑ دو، سامنے والا اس سے مطمئن ہی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کے سوال ایسے ہوتے تھے تو ان کو مطمئن کرنے والے جواب بھی عطا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، تاکہ قیامت تک جتنے لوگوں کے وہ سوال ہوں گے ان سب کے لیے وہ جواب ہوں گے۔ تب یہاں پر جواب دینے کے بعد آخر میں صاف صاف کہا گیا کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے پاس کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کے جو بھی انہوں نے کیا اس کی سزا سے بچا سکے۔ اب یہ لوگ جو نا ہمیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں فرشتے وہ بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا۔
تم جان بوجھ کے گمراہی اختیار کرو گے تو پھر اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، سزا تم کو مل کر ہی رہے گی۔ نہ اللہ کے یہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کے یعنی کہ اس کی سزا سے بچا سکے۔ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، وہی اکیلا ہے، وہی کارساز ہے، اور تمام کی تمام کائنات جو ہے اللہ کی ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، نہ کہ اس کے ساتھ خدائی صفات اور اختیارات پر شریک ہیں۔ شرک، میں نے آپ کو بتایا نا، بطلان شرک کے اوپر ہی یہ سورہ جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ دلیلیں بھی دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اس کے اندر، فرعون کی بھی دلیلیں بتائی گئی ہیں۔ پھر یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں کہ دیکھو کسی کو بھی خدائی صفات اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور شفاعت اس کے لیے اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود حق پرست ہو۔ اگر میں گنہگار ہوں اور میں جا کے کہوں گی کہ اللہ 4 لوگوں کو بخش دے، پہلے اپنے تو اصلاح کر کے آؤ، جا کے گناہ تو خود پٹارا بھر کے لے آئے ہو اور دوسروں کی شفاعت کہاں کرو گے؟ تو یہ چیز وہاں پر بھی ہوگی، اور انہی کے لیے کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں حق پرستی اختیار کی ہو۔ بہت نیک بندہ ہے، جا رہا تھا ایکسیڈنٹ، عمل کرتا رہا، نیک، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال کر گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اعمال تھوڑے کم پڑ گئے ہوں، تو اس وقت سفارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں شفاعت کے ذریعے سے ان کا بیڑا پار لگوا دیں گے۔ تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ زخرف کے اندر، سوال جواب ہوں گے، مکالمات ہوں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ سورہ آپ لوگ کو لگے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ حوامیم کر رہے ہیں اکٹھا، بہت ایمانی کیفیات انسان کی تبدیل ہوتے رہتی ہیں، بہت سارے سوالوں کا جواب مل رہا ہوتا ہے جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس کا ایک پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسرے حوامیم کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہیں، اور پھر اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اور بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سورہ زخرف بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اس کے بعد جو چلیں گے سورت کے مضامین، وہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند، یہ جتنے بھی آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں بلند پہاڑ ہے، یہ بہتی ہوئی نہریں ہیں، یہ جو ہے بہت دور دور تک، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں چلنے والی کشتیاں اور جہاز۔ آج انشاءاللہ، آج نہیں مطلب سورہ زخرف میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کشتیوں کے بارے میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے اور دیہاتی بھی۔ کیسے سن سکتے ہیں بتائیں؟ سورج کی گواہی دیں گے تو آپ کو سنائی تو دے گا، سمجھ تو آئے گا۔ سورج نہیں نکلا تو ہماری لائف ختم ہو جائے گی۔ آپ کہہ کے دیکھیں سائنٹسٹ سے کہ 1 سال تک سورج نہیں نکلے گا، وہ کہیں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر سورج کے اندر سے 1 ڈگری تپش بھی ختم ہو گئی تو ویسے ہی دنیا ٹھنڈی برف ہو جائے گی۔ تو یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہیں۔ جو کچھ بھی ہم اپنے اطراف دیکھ رہے ہیں، یہ خود اپنی گواہی دیتے ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، جو کہ انسان ماننے تیار نہیں ہے۔ اطراف کی تمام مخلوقات اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے اور دیہاتی بھی۔ ان کی زبان جو ہے وہ عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور ہمیشہ وہ لوگ موجود رہیں گے۔ آج بھی ہے، کل بھی تھے۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکے، ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں،
اور جو حق کو قبول کر سکیں۔ اب دیکھیں یہ صورت جو ہے زمانے جاہلیت کی ایک انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کی نفسیات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اسے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور اتنے زندہ درگور نہ کر لے ان کو چین نہیں ملتی تھی۔ دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ دھوکہ ایمان کا ہم ہر لمحہ ہوتا رہے گا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں فہم مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور سے ہماری محافظت فرمائے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور موضوع چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، یعنی کہ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یعنی آیت نمبر 26 سے لے کے 28 تک جتنی آیات ہیں اس کے اندر وہ ان کی جو ان کا یقین تھا، دعویٰ تھا، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تردید کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں کہ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے بت یعنی کہ اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقید توحید کے علمبردار تھے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ہم بھی یہ کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات انبیاء میں بار بار بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے وہم ہوتے تھے۔ کیوں اتنی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا؟ کیونکہ یہود بھی ان کو مانتے تھے، نصرانی بھی ان کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے، اس وجہ سے۔ دیکھیں اب یہاں پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ اب اس کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا نہج رکھا تھا، جو دعوت دی تھی وہ یہی تھی۔ اب وہی دعوت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں ہے؟ جہالت تو ٹھیک ہے، حماقت کیوں ہے ان کو؟ بھئی ہم کچھ ہے ختم، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ یہ ان کے اندر تھا، پہلے سے تکبر تھا ان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل کیا گیا؟ ان کا یہی تھا مسئلہ سب سے بڑا سرداری کا، کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، نعوذ باللہ فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ طائف اور مکے کے سرداروں میں سے کسی سردار پر ایک نظر انتخاب کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں کوئی اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم جس مال کے اوپر تکبر کر رہے ہو وہ مال تمہارا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ چاہے تو تم سے لے لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دے۔ تو یہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو پھر نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ مشرکین ہمیشہ یہی کہتے تھے، اب فرعون کے مکالمات کچھ کم تھے، جو سوال یہ مشرکین کرتے تھے وہی فرعون کے جو ایوان تھے، درباری تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ اب بہت فرعون کے پاس جو دلیلیں ہوتی ہیں نا وہ کامن سب کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ انہیں نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے۔
ایسی جگہ ڈبویا جس کے اوپر تکبر کرتا تھا کہ نیل میری ہے، میں سمندر میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر، ٹھیک چل تو ڈوب اسی میں، بچا کے بتا لے اپنے آپ کو۔ تو سورت کے اختتام پر اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور سلام کہہ دیجئے، انہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا، آیت نمبر 89 میں۔ تو یہ تھا ہمارا خلاصہ سورہ زخرف کا۔ اب آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اس کے اندر تمام تر دلیلیں کریں گے شرک کی تردید میں۔ تو جب شرک کی تردید میں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایمان تو بنے گا نا، ایمان کی ہی بات ہوگی، شرک